وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ جب وہ بستی کے لوگوں نے عذاب کو آتے دیکھ لیا تو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس سچ کہتے تھے۔ یہ پہلا موقع کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد بھی پھر اللہ نے ان کی معافی اس طرح مانگ لی، میں چاہتا ہوں اس کو کھول کے یہاں پہ بتا بھی دوں، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اس طرح کسی کی معافی قبول کر لے۔ وہ ان کی معافی اس لیے وہاں قبول کر لی کہ وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر، گھر میں کوئی نہیں رہا، حتیٰ کہ ڈھور ڈنگر لے کر ایک بڑے میدان میں آ گئے۔ پہلے وہ یونس کے گھر گئے، آوازیں دی، وہاں نہیں ملے تو بڑے میدان میں اکٹھے ہو گئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہا، اے یونس کے رب، اے ہمارے رب، ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو پوری قوم نے ایک جگہ متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر یہ اللہ سے معافی مانگی تھی۔ میری قوم کو آج اگر موقع مل بھی جائے اس معافی کا تو شیعہ الگ ہوں گے، سنی الگ ہوں گے، سنیوں میں بھی بریلوی الگ کھڑے ہوں گے، دیوبندی دعا کے لیے الگ کھڑے ہوں گے۔ ہم سے بہتر تھے وہ لوگ، اس لیے اللہ نے ان کی بات مان لی۔ ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دعائیں بھی نہ سنی جائے اور فرعون کا جو حشر ہوا وہ ہمارا بھی ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا، یعنی دنیا میں سامان زندگی دے دیا کہ ایک مدت تک تم یہاں پہ ٹھہرو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، وہ اور لو اگر شاء چاہتا، شاء یشاء، شاء اس نے چاہا، جس طرح ہم اردو میں ان شاء اللہ، ان اگر شاء چاہا اللہ، اللہ نے، ہے تو عربی کا کلمہ لیکن اردو میں ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں، شاء چاہا۔ ولو شاء، اور اگر چاہتے اللہ، ربک تمہارے رب، اگر آپ کے رب یہ چاہتے، لآمنا، لام یقیناً کے لیے، آمنا وہ ایمان لاتے، من فی الارض، من جو ہے، فی میں، الارض زمین میں، کلہم تمام کے تمام لوگ جمیعا اکٹھے ہو کر وہ ایمان لے آتے اگر تمہارا رب یہ چاہتا تو۔ انت کیا، پس انت تو پھر کیا آپ، تکرہو کیا آپ انہیں مجبور کریں گے، الناس لوگوں کو، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں، کرہا یکرہو کراہتاً اردو میں استعمال کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک، یکونو یہ فعل مضارع کی علامت واو الجمع، کون کا مطلب تو ہونا، یکونو وہ سب ہو جائیں مومنین، مومن کی جمع ہے مومنین، کیونکہ آخر پہ یا نون آ گیا اور مومن تو ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ کیا آپ انہیں مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے؟ اللہ چاہتے تو سارے کے سارے لوگ ایک دم اکٹھے ہو کر مومن ہو جاتے۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی، اگر تیرے رب یہ چاہتے کہ زمین میں سب مومن اور فرمانبردار ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ ایک حکم کہنا تھا کن مسلمان، سارے ہو جاتے۔ تو پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے؟ وما کان لنفس، وہ اور ما نہیں، کانا ہے، نفس کسی بھی نفس کے لیے نہیں ہے، ان کے نو مینا، تو مینا، نفس چونکہ کلمہ آ گیا ہے، نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے مضارع اور مؤنث کی علامت ہے، یہ مخاطب کی علامت نہیں۔ ان تو مینا، کہ تم ایمان لے آؤ، کہ وہ نفس ایمان لے آئے، اللہ سوائے اس کے، بِإِذْنِ اللہ سوائے اللہ کے
عزت کے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لاتا۔ وَيَجْعَلُ واو کے معنی اور، جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے یا بنائے گا، الرجس رجس کہتے ہیں گندگی کو، رجس کہتے ہیں گندگی نجاست کو، پلیدی کو۔ راجاسا یرجسو، کاروما یکرمو جس طرح آتا ہے اسی باب پہ یہ بھی کلمہ آئے گا۔ رجسا گندگی، علی الذین علی پر، الذین ان تمام افراد پر، ان تمام لوگوں پر، لا یاکلون لا نہیں، یاکلون جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یہ خود سوچ سمجھ کے ایمان لانا ہے۔ ہاں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کسی کو اجازت دیں گے تو تب وہ مومن ہوگا، ویسے مومن نہیں۔ کوئی اللہ پہلے دعوت دیتے ہیں، اپنے انبیاء اور رسول اور اپنی کتابوں کے ذریعے دعوت دیتے ہیں۔ دعوت دینے کے بعد انہیں بار بار سمجھایا جاتا ہے، ان کی تلقین کی جاتی ہے، انہیں واعظ اور نصیحت کی جاتی ہے، ان کے دلوں کو اور دروازوں کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور وہ بار بار جب انکار کرتے ہیں تو ہر انکار پر ایک دھبا ان کے دل پر لگتا ہے۔ وہ کالا دھبا جب لگتے لگتے سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ ان کو اب اللہ اجازت نہیں دیتے، باقیوں کے بارے میں نہیں۔ قل، اے نبی محترم، انظروا، اے نبی محترم کہہ دیجئے، انظروا، نظرا ینظروا، نظرا اس نے دیکھا، ینظروا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، فعل امر ہے انظر دیکھو، اور واو الف تو جمع کی علامت لگ گئی۔ انظروا تم دیکھو، ماذا، ماذا کیا، 1.5 والا کلمہ بار بار آتا ہے۔ فی میں سماوات، سماوات سما کی جمع ہے، سماوات آسمانوں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ واو اور الارض، ارض کا کلمہ بھی، واو کا کلمہ بھی اسی طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے، واو اور ما جو تغنی، اور ما نہیں، تغنی نہیں غنی کرتا، آیات آیات نشانیاں اللہ کی، وَنُذُرُ تو جو اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، وہ بھی، وَنُذُرُ نذیر جس طرح کہتے ہیں ڈرانے والا، اور جو تنبیہیں کی جاتی ہیں وہ ان کو غنی نہیں کرتی، ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، ما تغنی نہیں فائدہ پہنچاتی، نہ اللہ کی وہ آیات نہ وہ ڈراوے۔ وہ کہتے ہیں دھمکی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کہتے ہیں جو دھمکی دیا لے آؤ، کر کے دکھاؤ۔ ان قومن، ان سے قومن کسی قوم سے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لانے والی، جو ایمان نہیں لاتی۔ ان سے کہیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کے دیکھو۔ قل انظروا ماذا فی السماء، جو کچھ بھی ہے فی السماوات والارض، اس پر آنکھیں کھول کر دیکھو۔ اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں، وہ جو نذیریں ہیں، وہ جو دھمکیاں ہیں، آخر کیا فائدہ مند ہو سکتی ہیں ان کے لیے، ان کو کیا فائدہ دیں گی۔ اور آیت نمبر 102، فَحَلْ، فا کا مطلب پس، اور حل سوال کے لیے آتا ہے کیا کے معنی میں۔ فَحَلْ پس کیا، ینتظرون یہ فعل مضارع انتظر ینتظر انتظاراً، ینتظرون واو نون جمع کی علامت آ گئی، کیا وہ سب انتظار کر رہے ہیں، الا سوائے اس کے، مثلا اس کی مثال، اس کی طرح، ایام کی،
اس مثال اس ایام کی، ان دنوں کی، الذین خلو، الذین جو کہ خلو، ان کے دنوں کی طرح جو کہ جا چکے ہیں، خلو، من قبلہم، ان سے پہلے، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، فانتظروا، تو پس انتظار کرو پھر، انی، میں بھی ہوں، انی، انا، بے شک، یہ متکلم کی الگ، معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں کے۔ هل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزر ہوئے لوگوں نے دیکھے۔ جس طرح پہلی بستیوں پہ عذاب آیا، اب یہ چاہتے ہیں ان پر بھی ویسے ہی عذاب آ جائے۔ کب تک انتظار کریں گے یہ؟ اچھا، تو انہیں کہیے، کل، ان سے کہیے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آیت نمبر 103، ثم ننجی، جب عذاب آتا ہے نا، پھر کن کو بچاتے ہیں؟ وہ اللہ کی سنت آگے آگے۔ نون مضارع کی علامت اور متکلم کی علامت اور جمع کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پروٹوکول چونکہ اللہ کا لیے ہے کلمہ، ویسے تو انجا ینجی نجاتن کا کلمہ ہے۔ ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، ہم، اللہ جل شانہ اپنے لیے کہہ رہے، رسولنا، رسولوں کو، اپنے رسولوں کو ہم نجات دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، کذالک، اسی طرح، حقاً، یہ حق ہے، علینا ننجے، یہ اس طرح حق ہے کہ ہم نجات دے دیں المومنین، مومنین کو، یہ ہمارے اوپر حق ہے مومنین کا۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، کذالک، یہی ہمارا طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے مومنوں کو بچا لیں۔ آیت نمبر 104، قل، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا بھی ایھا بھی دونوں ملا بھی دیے جائیں تو معنی اے، ارے، ابے، اوے نہیں رہتے۔ یہ خطاب کرنے کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، متنبع کرنے کے لیے، الناس، سارے کے سارے لوگوں۔ ان کنتم، ان اگر، کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب اردو کا کلمہ تم، ان کنتم اگر ہو تم، فی شکن، فی میں شکن، کسی شک میں، اگر تم کس شک میں ہو، من دینی، میرے دین میں، یہ جو میں نے دین دیا ہے اس میں کسی چیز میں تمہیں اگر شک ہے تو پھر میرا فیصلہ سن لو۔ فا، پس، نبی محترم کی زبان سے کہلوایا جائے، فا، پس، لا، نہیں، اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، نہ کروں گا۔ اعبدو حال بھی ہے اور مستقبل بھی، نہ میں عبادت کرتا ہوں نہ کروں گا، الذین، ان کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو میرا فیصلہ پھر سن لو کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں ان لوگوں کی، ان ساری ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہاں پہ احتیاط کا کلمہ کہ عبادت تو اللہ کی بھی کی جاتی ہے، اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے دون کا لفظ کر کے اللہ کا کلمہ استعمال کر دیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ ولیکن، وہ کے معنی اور، لیکن، اعبدو، میں تو عبادت کرتا ہوں، یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو، تم عبادت کرتے ہو، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ الف لگا ہے، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، اللہ، یہ مضارع اور متکلم کی علامت ہے، مفرد۔
الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے، اللہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی، جو تمہاری زندگی کو وفا کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ، وہ کے معنی اور، امرتو، امر تو کہتے ہیں نا حکم کو، تو امر یہ پیسیو وائز ہو گیا، ایکٹیو وائز نہ رہا، مجہول ہو گیا، معروف نہ رہا، کیونکہ پہلے کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ گئی، ماضی کے اندر یہ نشانی رکھی گئی، تے کے اوپر تو پیش ہے، اس کا مطلب تو میں ہو گیا۔ امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان کے اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اکونا یہ الف امر کے لیے، کانا وہ ہوا، یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، تکونو تم ہوتے ہو یا ہوگے، اکونو میں ہوتا ہوں یا ہوں گا، اور نکونو ہم ہوتے ہیں یا ہوں گے، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، من سے المؤمنین، مومن کی جمع ہے مومنین، کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جس کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، میں مومنین میں سے ہو جاؤں۔ صرف اتنا نہیں، وہ اور ان کے اقم، اور مجھے حکم دیا کہ میں قائم کروں، اور مجھے فرمایا گیا ہے کہ اقم وجہ کا، اپنے چہرے کو قائم کر لو، للدین، دین کے لیے، اپنے چہرے کو قائم کر لو، یہ محاورے کی زبان ہے، صرف چہرے کو نہیں کرتے، اپنے آپ کو کر لو۔ مجھے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو جاؤں، یہ کس طرح؟ چہرہ تو ادھر کرنا ہے دین کی طرح، حنیفہ، حالت تمہاری یہ ہو، دو زبریں لگا کے ایک الف کا اضافہ کیا، حالت کو ظاہر کرتا ہے، تمہاری حالت یہ ہو کہ تم یکسو ہو، کبھی یہ سوچا کبھی یہ سوچا نہیں، یکسو ہو جاؤ، یک رخے ہو جاؤ، دو رخی مت برتو۔ مجھے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، پھر کسی کی پرواہ نہ کر۔ وَلَا تَكُونَنَّ، وہ کے معنی اور، لا نہیں، تکونن، نون تکون کا مطلب تو تم ہو، اور نون جو جس کے اوپر شد آ گئی ہے یہ تو نون ثقیلہ ہے، وَلَا تَكُونَنَّ، اور یقیناً نہ ہو جانا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ گویا اگر تم نے یہ شک کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دین دیا ہے اس میں تمہاری یکسوئی نہ رہی تو تمہارا بھی شمار مشرکوں میں ہوگا، جس کے کہنے پہ تم کوئی دوسرے میرے زندگی گزارنے کا طریقہ اپناؤ گے، دین تو زندگی گزارنے کا طریقہ وہ کہتے ہیں نا، کسی اور کے کہنے پہ، وہ ڈیموکریسی ہو زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ سوشلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، وہ تمہارے خاندانی وہ رسوم رواج جو کہ اسلام سے ٹکراتے ہیں وہ ہوں، وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو، تم نے اگر اللہ کا بھی کہنا مانا اور ان کا بھی مان لیا تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔ وہ کتنی بڑی ہستی کو کہا جا رہا ہے۔ اور مجھے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ کے معنی اور، لا نہیں، آیت نمبر 106، وہ اور لا نہیں، تدعو، دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، تدعو تم پکارتے ہو یا پکارو گے،
اصل میں تو عین کے بعد واو آنا چاہیے تھا، لا کی وجہ سے وہ واو حذف ہو گیا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا تم نہ پکارو من دون اللہ اللہ کے سوا، من سے دون سوائے اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، ماں جو لا نہیں، ینفعو کا نفع اس نے نفع دیا، ینفعو ہماری زبان کا کلمہ ہے، وہ نفع دیتا ہے یا دے گا کا آپ کو، جو تمہیں نہ نفع دیتا ہے، ولا یضرو کا وہ کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، ضرر پہنچانا تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یضر درہ یضر، وہ ضرر پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا کاف آپ کو، جو آپ کو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے اس کو مت پکارو۔ اللہ کو بھی پکارو گے اور اس کے ساتھ ان کو بھی پکارو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اور صرف دوسروں کو پکارو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ فَإِن فَعَلْتَ پس ان اگر، فعلتا اگر تم نے ایسا فعل کر لیا، فعلا اس نے فعل کیا، لیکن آخر پہ تا آ گیا جس کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے پڑھا تھا تا کا جب اضافہ اصل کلمے کے ساتھ آخر پہ کیا جاتا ہے تو تا کے اوپر زبر ہو تو مخاطب ہوتا ہے، زیر آ جائے تو مخاطبہ اس سے مراد ہوتا ہے، تو ایک مؤنث، پیش آ جائے تو متکلم ہوتا ہے۔ فعلتا فَإِن فعلتا اگر تم نے وہ فعل کیا، فَإِنَّكَ پس اِنَّكَ بے شک آپ ہیں، اذن تب ہیں آپ، من سے، الظالمین پھر تو آپ ظالموں میں سے۔ ظالم ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے اور یانون جمع کی علامات ہے۔ اللہ چاہتے تو رسول اللہ کو خطاب کیے بغیر بھی تو یہ بات کہہ سکتے تھے۔ ڈر جانے والی بات ہے کہ کسی شخص نے بھی یہ حرکت کر لی، وہ کسی پائے کا بھی ہو، اس کے دربار میں کوئی لحاظ نہیں ہوگا پچھلی عبادات کا، سخت سزا ہو جائے گی اور ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ ظالم ہونا اور مشرک ہونا ایک ہی بات ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے پر کسی اور کو بھی الہ جیسا سمجھ لیا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ایک جگہ پہ مشرک کا کلمہ استعمال کیا ہے، ایک جگہ پہ ظالم کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ وَإِن آیت نمبر 107، واو کے معنی اور، ان اگر، یمسس کا، مسا یمسو تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، بار بار آ رہا ہے، مس کر لینا اردو میں استعمال کرتے ہیں، چھو لینا۔ وَإِن یمسس کا اگر تمہیں چھو جائے، اللہ بِضُرٍ کسی ضرر کے ساتھ، یعنی اللہ تمہیں کسی ضرر کا مزہ چکھا دیں، فلا کاشف لہ، فا پس لا نہیں، کاشف، کاشف فاعل کے وزن پہ آ گیا، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی بھی شکنجے میں کوئی اللہ کس دے تو کوئی اس سے بچانے والا نہیں ہے، اللہ سوائے ہوا، سوائے اس، کاشف لہ اس کے لیے، لام کے لیے، ہو اس کے لیے، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ سوائے ہوا، سوائے خود اس ایک ہستی کی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اللہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اس کو دور کر دے۔ وہ اور ان یورد کا، وہ کے معنی اور، ان اگر، ارادہ یریدو تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ارادہ کرنا، اگر وہ ارادہ کر لیں، اگر وہ چاہ لیں، کا مخاطب کی علامت ہے، بخیر آپ کے متعلق وہ خیر چاہ لیں، وہ آپ کے متعلق خیر کا ارادہ فرما لیں، فلا راد، رد کرنا، پلٹا دینا، رد کر دینا، تو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں ہے کوئی رادن فاعل، کوئی اسے رد کرنے والا نہیں ہے، لفضلہ لام کے لیے، فضل اردو کا کلمہ، لفضلہ اس کے فضل کے ساتھ۔
یصیبو، اصابہ یصیبو صیبن، یہ اصابہ مبتلا کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے، یہ منفی بھی آتا ہے اور مثبت بھی آتا ہے، مصیبت میں بھی مبتلا کرنا اور خوشی میں بھی مبتلا کرنا، دونوں کے لیے یہی کلمہ استعمال ہوتا ہے، اصابہ یصیبو صیبن، صابہ یصیبو صیبن، یصیبو وہ مبتلا کر دیتا ہے بہی اس کے ساتھ، من یشاء من جسے، کون یا جو، جسے یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، من سے عبادی اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ کے معنی اور، ہوا کا مطلب وہ ہستی، الغفور وہ تو الغفور ہے، وہ تو مغفرت کر دینے والی ہے، الرحیم وہ ازل سے ابد کا رحم کرنے والی ہے، وہ خاص ہے معاف کرنے والا اور وہ خاص ہے رحم کرنے والا، اس کے علاوہ ایسا کوئی ہے بھی نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، قد یقیناً جاء آ گیا، کم تمہارے پاس، آ گیا تمہارے پاس، الحق یہ حق تمہارے پاس آ گیا ہے، من ربکم، دے میں رہا ہوں نا، سنا میں رہا ہوں، لیکن میں نہیں بتا رہا، یہ بنیادی طور پہ اللہ نے مجھے کہا ہے تم تک پہنچانے کے لیے، اس لیے کہا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یہ آیات میری نہیں ہے، یہ رب کی۔ فمن اہتدی، پس من جو اہتدی جس نے ہدایت لی، فانما، پس انما یقیناً، یقیناً کے معنوں میں آتا ہے، یہتدی تو وہ ہدایت پائے گا، لنفسہ ہی اپنے نفس کے لیے، ومن ضل اس کے برعکس، واو اور من یعنی اس کا فائدہ اسی کو ملنا ہے جس نے ہدایت پا لی، ومن ضل اور جس نے گمراہی اختیار کی، جس نے اپنی راہ گم کر دی، ہم نے تو راہ بتا دی ہے، ہم نے تو بھیجا ہی تھا، ہدینہ النجدین، ہم نے دونوں کی راستوں کی ہدایت دے کر بھیجا تھا، رہنمائی کے ساتھ بھیجا تھا، جس نے اس سیدھے راستے کو خود گم کر دیا، فَإِنَّمَا، پس انما بے شک، بے شک، یدل اس کی گمراہی ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا اس کے اوپر، یعنی اس کی گمراہی کا گناہ اسی کو ہوگا، اس کا عذاب بھی اسی کو ہوگا، وما انا علیکم، وہ اور ما نہیں ہوں، آنا میں، علیکم تمہارے اوپر، بوکیل کوئی وکیل کی طرح نہیں آیا کہ تم غلطیاں کرو اور میں تمہاری وکالت کر کے تمہیں بچاؤں۔ سوچ لیجئے یہ کتنی بڑی بات کہہ دی، نہ میں تمہارا نگہبان ہوں، نہ میں تمہارا کارساز ہوں، میں نہیں ہوں کارساز، وہ ہے، اسی کو مناؤ۔ واتبع، اتباع کر، واتبع اور تم پھر اتباع کرو، ما یوہا، ما جو یوہا یہ پیسیوائز ہو گیا کلمہ، جو وہی کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، اے نبی آپ تو بس اس کی اتباع کریں، ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، یہ جو کہتے ہیں اس کو مت مانیں، ما یوہا الیک جو ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے نا، اسی کی اتباع کرو، اس وحی کی اتباع کرو، وصبر ان کی باتوں پہ صبر کرو، ان کے ظلم پر صبر کرو، صبر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوا، حتیٰ یہاں تک کہ یحکمہ وہ فیصلہ فرما دیں، حکامہ اس نے فیصلہ کیا، یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، حتیٰ یحکمہ یہاں تک کہ وہ فیصلہ فرما دے، اللہ اللہ، وہوا خیر الحاکمین، وہ اور ہوا اور وہ ہے خیر بہترین، حاکمین فیصلہ کرنے والوں میں سے، یانون تو جمع کی علامت ہے، اور
اے نبی محترم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اس پوری آیہ کریمہ کو اب اکٹھا دیکھ لیجیے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، دو طرح نازل ہو گیا ہے، ایک قرآن حکیم، دوسری وہ باتیں جو قرآن حکیم میں نہیں ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں خود کہی ہیں کہ ایسا کرو، کیونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کتاب اور حدیث تمہارے تک پہنچ گئی، اور دونوں کی حفاظت انسانوں کے ذریعے اللہ نے کروا دی۔ اس لیے یہ نہیں کوئی کیسے ان کے لیے تو پہنچ گیا تھا، ہمارے لیے نہیں پہنچا۔ اللہ کی حفاظت میں قرآن حکیم کے زبر زیر میں بھی اور احادیث کے اندر بھی بالکل صاف ستھرا کر کے یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ بنی ہوئی ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، ایک ایک کھول کے علماء نے حفاظت کے ساتھ پہنچا دی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ، حق آ گیا تمہارے پاس، پورا حق یہی ہے، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور اس کے برعکس کہا ہے وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، یہ جملہ اسے معمولی مت سمجھے، دوبارہ میں پڑھتا ہوں، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، میں وکیل نہیں بنا کر بھیجا، تمہاری وکالت وہاں میں نے نہیں کرنی، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، میں تمہارا کارساز نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ، اور اتباع کرو، پیروی کرو، ما یوحیٰ الیک، جو آپ پہ وحی ہوا ہے۔ اے نبی، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام